لہٰذا میرے عزیز دوستو، موبائلوں کو سائلنٹ کر لو خدا و رسول کے واسطے، اور تھوڑی دیر مجھے آپ حضرات کے سامنے خطاب کرنا ہے، محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرما لیں، اور کوئی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ نہیں ابھی تو میں نے بات ہی نہیں کی، میں بتا رہا ہوں کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور نہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے نہ پیر اٹھانے کی ضرورت ہے، بغیر ہاتھ پیر اٹھائے۔ آپ کے یہاں جھارکھنڈ میں چونکہ مطلب یہ ایک فضول کام ہے، آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہنا ہے تو یہ بولنا دونوں ہاتھ جیب میں ڈال کے کہہ دو، تو پڑھنے والے کا کچھ بھلا ہی ہو جائے گا۔ اگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، پیر ہے تو سرا کی طرف آسمان اور ہاتھ ہے آسمان کی طرف اور بندہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، اس سے کچھ حاصل ہوتا نہیں۔ مصطفیٰ کے دیوانوں کا سبحان اللہ زبان سے کہہ دیا، مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو ثواب مل گیا، اور پڑھنے والے کا سبحان اللہ سن کر دل خوش ہو گیا، ہے نا بھائی؟ بات اتنی ہی ہے۔ تو اس میں نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ پیر گرانا ہے، صرف 2 تولے کی زبان کو چلانا ہے، اور اسی میں آپ کو ڈھیر سارا ثواب کما لے جانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے 7 مرتبہ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا اس طرح رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لہکتے رہیے، مہکتے رہیے، چہکتے رہیے، سبحان اللہ کہہ کر اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کرتے رہیے۔ آئیے جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں، اور پھر پوری دیوانگی کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ جناب رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم۔ ایسے نہیں بھائی، کافی اچھی تعداد میں آپ حضرات یہاں پر موجود ہیں، اگر یہ سامنے والوں کو ڈسٹرب کریے گا، آپ حضرات اچھی تعداد میں موجود ہیں، درود و سلام پڑھیں اس قرینے سے آقا اپنے غلاموں پر کرم کی نگاہ فرمائے مدینے سے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت کے دیوانوں، آپ کو پتا ہے درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر پریشانی کا علاج ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ ہر مصیبت کا حل ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ مصیبتوں کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ سوئے مقدر کو جگانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ بگڑی ہوئی تقدیر کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ نیکیوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آقا کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ اپنے رزق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ خوشیوں کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ گناہوں کو مصطفیٰ کی شفاعت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ آتش جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شفاعت کو پانے کا اور بچانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا درود و سلام پڑھتے رہیے، اپنے لیے جنت کا راستہ طے کرتے رہیے۔ ایک مرتبہ جھوم جائیں، مسکرائیں، تصور میں گنبد خضرا کو بسائیں، اور پھر پوری دیوانگی کے ساتھ تھوڑا بلند آواز سے دیکھو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کس لیے چل رہی ہے؟ آپ ہی کے لیے مصطفیٰ کے دیوانوں۔ کسی عاشق نے کہا تھا پھر وہی ہے، وہی مستی اور رہنائی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے۔ تو کم سے کم منہ تو چلاؤ زور سے سبحان اللہ سے۔ پھر وہی ہے، وہی مستی اور رہنائی ہے، ایسا لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی ہے۔ آج برسے گا یہاں جھوم کے ابرے رحمت، آج برسے گا یہاں جھوم کے ابرے رحمت، دیکھیے نور کی ہر سمت گھٹا چاہیے، دیکھیے نور کی ہر سمت گھٹا چاہیے۔ دوستو آپ حضرات کا ایصال ثواب کی اس محفل میں آنا بیکار نہ جائے گا، فضول نہ جائے گا۔ آپ نے جو وقت قربان کیا ہے یہ رائے گا نہ جائے گا، بلکہ آپ کو انعام
سے نوازا جائے گا، اکرام سے نوازا جائے گا، کرم اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا جائے گا، اور اس کا انداز کیا ہوگا؟ مدینہ کی تقسیم خیرات ہوگی، مدینہ کی تقسیم خیرات ہوگی، ابھی ابرو اٹھے گا، برسات ہوگی، یہاں غوث خواجہ رضا سب ہے موجود، نظر ہو تو سب سے ملاقات ہوگی، اور اگر ہمارے ان سے نہ ملاقات ہو پائی تو پھر ان کی نگاہ کرم ہمارے گناہگار وجود پر ضرور پڑ جائے گی۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے جنازے پہ رونے والوں، مرا نہیں ہوں بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں، مرا نہیں ہوں بغور دیکھو، نبی سے ملنے کی آرزو میں لباس ہستی بدل گیا ہے، نبی سے ملنے کی آرزو میں لباس ہستی بدل گیا ہے، اور میری قبر کی رات کیا رات ہوگی جہاں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، جہاں مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی۔ دعا کر لیں، ورنہ تو ہمیں بھی آپ کو بھی ہے سب کو بھی ہے، ایک دعا کر لیتے ہیں تاکہ موت اچھی ہو جائے، آسان ہو جائے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں موت حضرت موسیٰ کو بھی آئی تھی اور فرعون کو بھی آئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آئی تھی اور نمرود کو بھی، جناب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آئی تھی اور ابو لہب کو بھی، حضرت امام حسین عالی مقام کو بھی آئی تھی اور یزید جیسے نالائق کو بھی، تو موت تو سب کے پاس آتی ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، یزیدی موت مرنا ہے یا حسینی؟ بولے کیسی موت چاہے؟ حسینی موت چاہتے ہیں نا، تو مصطفیٰ کے دیوانوں دعا کر لو۔ میں نے ایک لفظ کہا جملہ، تو ورنہ سن لیں، موت تو آتی ہے اللہ والوں کو، مگر آ کر قدم چوم کر پھر واپس بھی چلی جاتی ہے، موت تو آتی ہے مگر ان کے دامن کرم کو چوم کر واپس بھی چلی جاتی ہے۔ تو دعا کر لیتے ہیں آپ حضرات، اس دعا میں شامل ہو جائیں اور یہ عقیدہ بنا کے رکھیں کہ قبر میں جائیں گے تو سرکار کا دیدار ہوگا، قبر میں جائیں گے تو سرکار کا دیدار ہوگا، جسے جسے کرنا ہے وہ بولے، قبر میں جائیں گے تو سرکار کا دیدار ہوگا۔ اب آپ غور کریں، ہم عالم دین بنے، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، حافظ قرآن بنے، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، 2.5 لاکھ میں حج کیا، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، 8 سال میں مولوی بنا بندہ، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، رمضان مبارک کا 30 دن کا روزہ اور زندگی کا ہر سال رکھا مگر دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، نماز پنجگانہ پڑھی، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا، قرآن کی تلاوت بھی کیا، دیدار مصطفیٰ نہ ہوا۔ مصطفیٰ کے دیوانہ، یہاں جیسے ہی روح سے بدن کا رشتہ ٹوٹا اور دیوانہ رسول قبر کے اندر گیا، خدا کے رسول کا دیدار ہو گیا۔ شاعر نے کہا آئے وہ میری قبر میں گھٹ اتار کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی نقاب کے، بغیر کسی حجاب کے امتی کو اپنے نبی کا دیدار ہوگا۔ آئے وہ میری قبر میں گھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے، مجھ سے نصیب اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، میرے مزار کے۔ اب آئیے دعا کر لیتے ہیں، میرے ساتھ سب اس دعا میں شامل ہو جائیں، سب لوگ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ثواب بھی دے گا، اور قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا دنیا اور آخرت میں پار ہو جائے گا۔ پروردگار موت نہ میری حرام ہو، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ اسی تعلق سے پڑھی ہے یارو،
احسنوا عملا. لوگوں، موت و زندگی ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ چیک کرے تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور کون ہے جو برائی کے کام. جو اچھے کام کرتا ہے اچھی موت پاتا ہے. جو اچھے کام کرتا ہے وہ اچھی موت پاتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے وہ بولیے نا. ایک نوجوان میرے مصطفیٰ سے کسی نے کہا یا رسول اللہ اس کی قبر سے شام ہوتا ہے تو گدھے کی آواز آتی ہے. آقا نے علم غیب رسالت کے جلوے دکھائے، ارشاد فرمایا یہ نوجوان شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، مگر اتنا ہی قصور نہیں تھا. جب یہ شام میں نشے میں دھت ہو کر اپنے گھر میں آتا، اس کی ماں کہتی ہے بیٹے شریعت مصطفیٰ میں شراب پینا حرام ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ، اور شراب پینا خدا کو ناراض کرنے والا عمل ہے، مصطفیٰ کی شفاعت سے محروم کرنے والا عمل ہے، بندے کو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کر دینے والا عمل ہے. بیٹا شراب نہ پیا کر. تو بیٹا ماں سے کیا کہتا ہے؟ ماں کیا ہر وقت گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے؟ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، ایک روز آیا وہ بندہ مر گیا، جیسے ہی قبر میں رکھا گیا شام کا وہی وقت آتا جس وقت وہ گھر پہ آتا تھا، اور ماں اسے سمجھاتی تھی اور ماں کی آواز کو گدھے کی آواز کی طرح کہتا تھا. مصطفیٰ نے فرمایا ماں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو قبر میں گدھا بنا دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک روز جب شام کا وقت آتا رہے گا وہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چلاتا رہے گا. تو یہ تو معاذ اللہ کہنے کی بات ہے یارو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت اور ایسی آخرت سے حفاظت فرمائے. پروردگار موت نہ میری حرام ہو جی، پروردگار موت نہ میری حرام ہو. ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو، ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو. اور سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا. توجہ ہے آپ حضرات کی. ابھی رضا نگر میں آیا تھا، اگر ایسا پہلے سے وقت دے دیا ہوتا تو کیا بگڑ گیا ہوتا؟ رات میں 1 بجے وقت دیا تھا، آپ حضرات موجود تھے کہ نہیں تھے؟ پھر تو تقریر کرنے کا دل بھی نہیں لگتا نا، مزہ بھی نہیں آتا. اور مصطفیٰ کے دیوانوں آپ کے شعراء آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، شاعری ہونا چاہیے، نعت مصطفیٰ. مگر ایک شعر کو جو 10 مرتبہ گھسیٹتے ہیں نا، تو نا مصطفیٰ کے دیوانوں اتنا تو جوتے میں پالش رکھ لیں گے، بجائے چمکنے کے چہرہ بگڑ جائے گا یار اس کا. تو ایسا نہیں ہوتا. 2 مرتبہ شعر پڑھ دیا بس کر آگے بڑھ یار، بس ہو گیا. ایسا تھوڑی ہے ہم نے شعر پڑھا کیا ہوا، مطلب ہے ایک شعر کو 20 بار پڑھے گا تو 20 لوگ کھڑے ہو کے پیسہ دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنا کام کریے، 2 مرتبہ شعر پڑھیے، آگے بڑھیے، بھلے ہی 4 کلام پڑھیے، اتنی دیر میں کیا کیجیے. چلیے آگے سنیے. سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا. نہیں سمجھے؟ مطلب یا اللہ مجھے موت آئے نا تو مصطفیٰ کے قدموں میں آئے. یہی مطلب ہوا نا. سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا. اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو، اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو. سبحان اللہ. مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو. نبی سے عشق پکا ہے تو پھر بندے کا بیڑا. زور سے بولے نا، بندے کا بیڑا. بارگاہ رسالت کے دیوانوں، دیوبند کے لعنتی بچے اور نجد کے بے لگام بھیڑیے سمجھتے نہیں ہیں کہ مصطفیٰ کی محبت کا مقام کیا ہے، عشق مصطفیٰ کا پیغام، عشق مصطفیٰ کا فیضان کیا ہے. آؤ ایک عزیز بات سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کو بس حدیثیں سناتے رہیں، قرآن کی آیتیں سناتے رہیں، نہ
کا انجام جنت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا انجام بولیے نا, مصطفیٰ کی محبت کا انجام کیا ہے بچوں؟ جنت ہے. چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا تو بولے. اچھا سنیں, مصطفیٰ کی محبت کا انجام جنت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا انجام کیا ہے؟ اور اگر کہیں یہ محبت کا پیغام اور محبت کا چراغ دل میں روشن کر کے گئے, آپ کو جنت میں جانا ہے اور راستے میں پل صراط کو بھی آنا ہے. بولیے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ راستے میں پل صراط آئے گا جو بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اس پہ ہر بندے کو گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا ہے؟ بولیے نا. ہماری کرسی پہ دھکا مت مارنا بھائی, بیٹھنا ہے تو چپ چاپ بیٹھو. کوئی اتنا زیادہ پیسہ نہیں آیا کہ آدمی اس میں سے بھی لینے آ گیا. اول تو دیتا نہیں ہے, جو پیسہ آتا ہے اس کو اوپر سے واپس لینے آتا ہے. بھائی ایسی دوستی نہیں نبھانا ہے. آپ حضرات نے سبحان اللہ سنانا ہے. کر رہا تھا صرف مسکرانا سنت ہے, تو آواز بلند ہنسنا منع ہے. اے بارگاہ حضرت ذرا توجہ کریں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا قیامت میں اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو پل صراط پار کرنا ہے. اب میں اگر آپ سے کہوں کہ اس دیوار پہ چل کے دکھائیے, تو بولیے کوئی چل کے دکھائے گا؟ نہیں چل کے دکھائے گا. اور اگر کوئی مضبوط دل کر کے چل کے دکھا بھی دے گا, اگر کوئی مضبوط دل کر کے اس پتلی سی دیوار پر چل کے دکھا بھی دے گا, سنبھل کے چلے گا. اور یہ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, سنبھل کے چلے گا. قدم کو ہوش و حواس میں رکھے گا, نگاہوں کو بالکل سامنے رکھے گا, بیلنس کو بگڑنے نہیں دے گا, کیونکہ اگر بیلنس بگڑے گا تو چھت نیچے گر جائے گا. اے مصطفیٰ کے دیوانوں, یہ ہماری تمہاری دیوار حالانکہ اتنی چوڑی تو ہے, مگر وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, ہر بندے کو مرنے کے بعد پل صراط پار کرنا ہے. بریلی کے تاجدار, دنیا سنیت کا امام ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں سنبھل کے نہیں چلیں گے, بچ کے نہیں چلیں گے, نظر جما کے نہیں چلیں گے, بلکہ ہمارا حال یہ ہوگا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. یعنی کہ مصطفیٰ دعا غلاموں کے لیے کرتے چلے جائیں گے, اور غلام لڑکھڑاتے ہوئے نہیں, جھومتے جھامتے ہوئے پل صراط پار کرتے چلے جائیں. اب ایک حدیث بھی سن لے اس سمجھ میں. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, بلکہ ہمیں بھی وہاں جانا ہے, آپ کو بھی وہاں جانا ہے, ان کو بھی وہاں جانا ہے, اور ان کو بھی وہاں جانا ہے, اور جسے بھی وہاں جانا ہے اسے پل صراط ضرور پار کرنا ہے. کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اچھا پل صراط کے نیچے کیا ہے نا, تو نیچے جو ہے وہ نیچ لوگوں کے لیے ہے. اور سدرا کے اوپر کیا ہے؟ ہاں بولے, سدرا کے اوپر کیا ہے؟ تو اوپر جو ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگوں کے لیے ہے, مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے. سبحان اللہ بول رہے ہیں, مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے ہے. اے بارگاہ رسالت کے دیوانوں, تو جیسے ہی آپ نے پل صراط پہ قدم رکھا, پل صراط کے نیچے جہنم کے شعلے بھڑک رہے تھے, جہنم کی آگ بن رہی تھی, جہنم پوری خوفناک حالت کے ساتھ, تباہ کن معاملے کے ساتھ, پوری زور و شور سے لہلہا رہا تھا, چل رہا تھا, آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی. جیسا ہی سنی مسلمان مصطفیٰ کے دیوانے نے قدم رکھا, طبرانی شریف کی حدیث ہے اور غالباً 75ویں نمبر کی حدیث ہے, مصطفیٰ کے دیوانے نے جیسے ہی پل صراط پر قدم رکھا, ابھی مصطفیٰ کا دیوانہ پل صراط پر آیا کہ پل صراط کا شعلہ زور سے چلایا, جزیا مومنوں فإن نورک فقد اطفأ لهبی. اے مصطفیٰ کے دیوانے, ذرا جلدی جلدی گزر, تیرے نور سے ہماری آگ ٹھنڈی ہوئی جا رہی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس لیے یہ دعائیں کر رہا ہوں, پروردگار موت نہ میری حرام ہو, ہونٹوں پہ مرتے وقت محمد کا نام ہو, سورج درے رسول پر ڈوبے حیات کا, اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو. زور سے بولیں, اللہ زندگی کی مدینے میں شام ہو. اور یہ اگلا جملہ ہے کہ مولا نبی کے عشق کا بس یہ انعام ہو, مولا نبی کے عشق کا
کفن میں آسی کہ شب گور ہے آقا سے ملاقات کی رات. لوگوں کی قبر قبر ہوگی انشاءاللہ، مصطفیٰ کے غلاموں کی قبر تو جنت کا بغیچہ بنے گی. تو لحد مانے قبر ہوتا ہے، یہ قبر ہوتی ہے. دعا کر رہا ہوں بغور سوال فرمانے کہ مولا کیا کہہ رہا تھا؟ درود شریف پڑھیے تو میں اچھا قبر تک جانے کی بات تو ہو گئی نا. اب قبر میں کس سے ملاقات ہونی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے. یہ مولا نبی کے مجھ کو نہیں، نکیرین سے بھی تو ہونی ہے. نکیرین سے بھی آپ کیا سمجھتے، پیٹیں گے، ماریں گے؟ میں نے کہا تھا نا موت بولو نا کیسی چاہیے، حسینی چاہیے یا یزیدی؟ ہماری طرف دیکھیں، آپس میں بات نہ کریں، خدا کے واسطے میں تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا. ہاں بھائی کیسی موت چاہیے؟ تو سنو کیسی ہوگی حسینی موت. حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہو گیا. بہت بڑے بزرگ ہیں نا، جنہیں بستامی بھی کہا جاتا ہے، مگر ایران کے شہر کا نام بستام نہیں بستام ہے، لہذا وہ بنتا ہے حضرت بایزید بستامی. آپ کا تخلص ہے، ورنہ نام تھا محمد طیفور. ٹھیک ہے، حضرت بایزید بستامی. توجہ کرو، ایک ایک جملہ سنو گے تو بہت مزہ آئے گا. انتقال ہو گیا اللہ کے ولی کا اور قبر میں گئے. نماز جنازہ کے بعد کہاں گئے جی؟ قبر میں گئے. اور جیسے ہی قبر میں گئے تو منکر نکیر دونوں آ گئے. منکر نکیر سوال کیا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیا پوچھا؟ یار یہ تو میرے سوال کا جواب نہیں ہوا نا. فرشتے سوچ رہے تیرا رب کون ہے، کہنا بتانا کہاں سے آ رہا ہے. کہا ساتواں آسمان کے اوپر سے آ رہے. ابھی تو کہا شرم کرو، تم اتنی دور سے آ رہے تو نہیں بھول پا رہے. میں تو صرف 3 فٹ نیچے آیا ہوں، کیسے بھول جاؤں گا؟ تو اتنے اوپر سے آیا میں اتنے اندر آیا بھول جاؤں گا؟ نہیں، کوئی اور بات کرو. بات سمجھی نہیں تمہاری. اچھا تو جمے یا نہ جمے، حضرت جواب تو دینا پڑے گا کہ تمہارا رب کون ہے. من رب کا، تمہارا رب، بولیے نا کیا کہا، تمہارا رب کون ہے؟ فرماتے ہیں میں 100 بار کہوں تو میرے کہنے سے کیا ہوتا، اس سے نہ پوچھ کے ہم اس کے کون ہیں. میں 100 بار کہوں وہ میرا خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے. ہوتا کیا ہے؟ وہ تو میرا خدا ہے. کیا پتا یہ بندہ اس سے جدا ہے؟ ہو سکتا کہ بندہ اس سے جدا ہے. ہم سے کیا پوچھتا ہے کہ وہ میرا کیا، اس سے پوچھنا کہ ہم اس کے کون ہیں. اس سے پوچھ ہم اس کے کون ہیں. آواز گائب جا رہی تھی، فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو کہ کون اس کا خدا ہے. ہم اعلان کر رہے ہیں یہ محبوب خدا ہے. ہم اعلان کر رہے ہیں یہ محبوب خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے دیوانوں، تو یہ ہے اللہ والوں کی شان اور قبر کی منزل. اور قبر میں نکیرین آتے ہیں. بڑی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے، مگر مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے نہیں، آقا کے عاشقوں کے لیے نہیں. شاعر کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، بارگاہ رسالت کے وفادار، دنیا سنیت کے مددگار، علماء اہل سنت کے تاجدار، آقا رحمت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، شہنشاہ المحکمت، سید برج خطابت، قندیل رد و ہدایت، آفت جان وہابیت، معاوض دین و ملت، چراغ امت، سراج معرفت، عظیم المرتبت، رفیع الدرجات، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت. امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پہ یہ عزت ملی ہے. مصطفیٰ پہ فدا ہو کے یہ عزت ملی ہے. اچھا یہ جو میں اشعار پڑھ رہا ہوں نا حضرت، لوگ سمجھ رہے کسی شاعر کا چرا کے لائے. نہ، میرا اپنا کلام ہے. میرا اپنا کلام ہے. عرض کر رہا تھا دعائیہ کلام ہے کہ مجھ کو لحد میں دیکھیں نکیرین یوں کہیں یا رسول
आमदीद तुमको नबी के गुलाम आमदीद तुमको नबी के गुलाम और आखिरी शेर है कि मौला नबी मौला अब्दुल हबीब के लिए मिलकर करो दुआ अब्दुल हबीब के लिए मिलकर करो दुआ रद्द वहाबिया में तेरा खूब नाम रद्द वहाबिया में तेरा खूब नाम सुभान अल्लाह तो कह दो और मुस्तफा के दीवानों हमारी तरफ से दुनिया के सारे छोटे बजानों को ए बेटा जरा बच्चे को चुप करना बैठे रहो ए बेटे मैं खत्म कर रहा हूँ 10 मिनट में बैठो उठा बैठक मत करे ना बैठे रहे उठा बैठक ना करे थोड़ी देर बैठे 10 मिनट की बात है मुस्तफा के दीवानों ये अर्ज कर रहा था हमारी तरफ से जाके सारी दुनिया के मुसलमानों को नहीं बल्कि छोटे बजाने बेईमानों को पैगाम दे दो अरे बेवक्त की औलादो पाजामा उठाने से जन्नत नहीं मिलती आस्तीनें चढ़ाने से जन्नत नहीं मिलती सीने के बटन खोलने से जन्नत नहीं मिलती दाढ़ी जंगल की तरह बढ़ा लेने से जन्नत नहीं मिलती ये पेशानी उल्लू के पट्टे की तरह काली करने से जन्नत नहीं मिलती बल्कि जो सीने में इसके मुस्तफा का चिराग रोशन करेगा अल्लाह जन्नत की बहारों का आगाज फरमाएगा इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम बारगाह रिसालत के दीवानों मैंने हदीस पाक पढ़ी है अब दुनिया सिजनुल मोमिन ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है व जन्नतुल काफिर और जो गैर मुस्लिम है उसके लिए तो जेल है उसके लिए जेल नहीं है उसके लिए जन्नत है दुनिया गैर मुस्लिम के लिए क्या है जन्नत और मोमिन के लिए दुनिया जेल मोमिन के लिए दुनिया अब आप खुद सोचे ना मुस्तफा के दीवानों चाहे बंदा चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो अगर जेल में होता है तो कोई खुश रह सकता है चाहे उसको टीवी लगा दो फ्रिज लगा दो मोबाइल दे दो बंदा जेल में रहने वाला कभी खुश नहीं होता चाहे पूरा जेल उसके नाम पर दे दो ऐ मुस्तफा के दीवानों जेल में बंदा जब भी जाएगा हालांकि बात ऐसे भी बड़े बड़े लोग होते हैं जिनकी बीवियां तक मुलाकात के लिए जेल में आ जाती है जिनके बच्चे भी जेल में चले जाते हैं और जो रातों रात जेल से निकल कर घर घूम आते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं होते माफिया टाइप के लोग या नेता टाइप मगर मुस्तफा के दीवानों जेल में कोई खुश नहीं रहता जेल में जो भी जाएगा गमगीन रहेगा जेल में जो भी जाएगा परेशान रहेगा जेल में जो भी जाएगा फिक्र में मुब्तला रहेगा और मुस्तफा के दीवानों जब बंदा जेल से वापस आएगा मुस्कुराता हुआ आएगा हंसता हुआ आएगा खुश होते हुए आएगा अरे ये दुनिया गैरों के लिए जन्नत है यहाँ मजे कर रहे हैं और लज्जत हासिल कर रहे हैं टेस्ट ले रहे हैं यहाँ से जब जेल की तरफ जाएंगे मरकर तब रोते हुए जाएंगे चीखते हुए जाएंगे चिल्लाते हुए जाएंगे और हम मुस्तफा के दीवाने दुनिया में परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं मुसीबत की जिंदगी गुजारते हैं कभी बीमारी की जिंदगी गुजारते हैं कभी फकीरी की जिंदगी गुजारते हैं इंशाअल्लाह दुनिया तो ये चंद रोजा है जब यहाँ से वहाँ खुदा और मुस्तफा के दरबार में जाएंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे हंसते हुए जाएंगे इंशाअल्लाह और जब इश्क़ मुस्तफा को सीने में लेकर जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते और जन्नत की हूरें मुस्तफा के गुलामों का एहतराम करते हुए नजर आएंगे उनका इस्तकबाल करते हुए नजर आएंगे इसीलिए आका ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर दुनिया मोमिन के लिए जेल और गैर मुस्लिम के लिए जन्नत है अब मैंने आयत करीमा पढ़ी अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला अल्लाह फरमाता है मैंने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि देखूं तुम में से कौन है जो अच्छा अमल करता है कौन है जो बुरा अमल करता है जो बुराई करेगा वो कब्र में बुराई ही पाएगा जैसा कि आपने शुरू में गधे वाली बात सुनी और जो अच्छाई करेगा दुनिया में वो कब्र में क्या पाएगा ज्यादा बड़ी बात है नहीं सिर्फ एक रिवायत सुन लो और खत्म करते हैं
کرنے کی توفیق دینا، یا اللہ مجھے قبر میں عبادت کی توفیق دینا۔ مر گئے، انتقال ہو گیا، غسل کیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھا گیا، قبر میں رکھا گیا، اور مصطفیٰ کے دیوانوں ان کے مرید کہتے ہیں کہ جب ہم اینٹیں لگا رہے تھے قبر میں، وہ اندر والی جو گلاب والی قبر کون سی بنتی ہے قبر؟ صندوق والی نہیں بنتی ہے اندر کی طرف، کہتے ہیں کہ اس کو اینٹ لگا